لله رب العالمين والصلاة أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأكرمين أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويزع عنهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال رسولنا الأعظم صلى الله عليه وسلم: أوتيت خمسا لم يؤت أحد قبلي، أوتيت جوامع الكلم، نصرت بالرعب مسيرة شهر، أحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم به النبيون أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حضرت سید احمد علی صاحب قاجی مدت فیوزہ صدر بزم میلاد النبی و امام خطیب مسجد حاضہ. معزز سامعین کرام، ابھی آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 کی تلاوت کی گئی، جو عمل میں بھی مشکل ہے اور مشکل پڑھنے میں بھی ہے. ایسے احکام ہیں اس میں کہ اس کے اظہار میں بھی حیرت ہوئی. ایسی جلیل قدر آیت ہے. اس آیت شریف میں اولاً تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبے کا بیان ہے، پھر آپ کی بعثت مبارکہ کا مقصد بیان کیا گیا، پھر بیان کیا گیا ہے کہ اصل کامیاب لوگ کون ہیں، اصلی فلاح و بہبود کے حامل کون ہیں، ان کا ذکر کیا گیا ہے. اگر اس کے عمل کر لیں ہم آج کے جلسے کا مقصد پورا. اور پھر حدیث شریف میں ہے، پہلے ترجمہ سن لیجیے آیت شریف کا، پھر حدیث شریف کا. بس یہ دو تین باتوں کو آپ ذہن نشین کر کے اٹھے تو آپ کے آنے کا مقصد پورا، محفل کے انعقاد کا مقصد بھی پورا. البابا حکمت دنیا میں لکھا واقعہ بزرگوں نے سرکار ہم آپ کی میراث سے بہت خوش ہوتے ہیں. ہم بھی خوش ہوتے ہیں، ہم بھی خوش ہوتے ہیں، ہم بھی میلاد منانے سے خوش ہوتے ہیں. کون لکھے؟ شاعر بخاری علامہ ابراہیم علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کے کسی کتاب مشہور ہے، کئی جلدوں میں المواہب الدنیا اس میں فرماتے ہیں ہم بھی خوش ہوتے ہیں، میلاد منا کے تو خوش ہوتے ہیں. تو یہ بڑی خوشخبری ہے، یہ سعادت مندی ہے کہ آج ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مبارک کے سلسلے میں یہاں جمع ہیں، اور یہی میلاد کی محافل کے صدقے بالفعل میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں میں ہم اخبارات میں پڑھیں گے نہیں
کہ کرونا وائرس کے فلاں کیسز سب ختم ہونے آپ کے ذکر کی برکت سے سب ختم ہوگی انشاءاللہ، اور پھر سے شادمانیاں، وہ پھر سے وہ خوشیاں زندگی میں ہماری انشاءاللہ دعوت آئیں انشاءاللہ۔ یہ ذکر مبارک کی سعادت ہے، یہ ذکر مبارک کی برکت ہے، یہ ہمارے ہی ہاتھوں سے ہم جو مصیبتیں لائے تھے اس کا رد یہ مبارک محفل کے علاقہ سے ممکن ہے۔ تو آئیے پہلے ترجمہ سن لیجیے سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 کا۔ الذین، جو لوگ یتبعون، اتباع کرتے ہیں، الذین، جو لوگ اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، نقش پا پہ قدم بقدم پیچھے چلتے ہیں، اتباع کرتے ہیں کس کی بھائی؟ الرسول النبی الامی۔ تینوں صفات کسی آیت میں کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تینوں صفات بیان نہیں کی گئی، یہاں بیان کی گئی کہ آپ رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں اور امی بھی ہیں، اور ان تینوں پہ ایک ایک تقریر ہو سکتی، بلکہ ایک ایک رات، رسول پہ ایک رات، نبی پہ ایک رات، امی پہ ایک رات، بلکہ ایک ایک جلد اس پہ تیار ہو سکتی ہے۔ وقت چونکہ کم ہے اس لیے میں اختصار سے کام لیتے ہوئے آگے بڑھوں گا۔ اب رسول خالق اور مخلوق میں کیا ہے؟ رابطہ ہے، ادھر خالق سے واصل اور میرے سر میں ادھر مخلوق میں شامل۔ اللہ تعالیٰ کے منزیات اور اللہ کے احکامات کو ہم تک آپ پہنچا رہے ہیں، اور قرآن ملا، رمضان ملا، جمعہ ملا، شب قدر ملی، عیدیں کی فضیلت ملی، یہ سب کس کے صدقے میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے صدقے میں ہم کو سب نعمتیں ملی، ورنہ ہم بھی کتے کھاتے، بلیا کھاتے، بچھوا کھاتے، کیا کیا کرتے ہیں ہم۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہم کو سب چیزوں سے بچا لیے، یہ بعثت کا مقصد ہے۔ رسول کے بعد واسطہ، رسول ایک ہی، نبی ایک ہی، سب رسول آپ کے تابع، تمام انبیاء آپ کے پیچھے، بلکہ تمام انبیاء کے بھی نبی میرے نبی کے ساتھ۔ وہی ذات اللہ میثاق نبی سے راست ہوا کہ اللہ نے آج کی نبوت کا عہد تمام 1,20,000 انبیاء سے لیا کہ جب میرے نبی آئیں گے تو تم اپنی نبوت کو چھوڑ دینا، تبلیغ چھوڑ دینا، ان پر ایمان آنا، ان کا ساتھ دینا اور ان کے ساتھ رہنا۔ سب نے ہاں کہا تو معلوم ہوا کہ میرے نبی انبیاء کے بھی نبی، یہ وہ نبی ہے، یہ وہ امت ہے جس کے آنے کے لیے انبیاء بھی تمنا کرے، خواہش کرے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بڑی آرزو تھی، اے اللہ ہم کو اس امت میں جس کا میں تذکرہ پڑھ رہا ہوں تورات انجیل میں، تورات میں، یہ امت کا مجھے نہیں بنا دے۔ لیکن موسیٰ پہلے سے طے ہے یہ ہو نہیں سکتا، نبی تو پہلے سے طے ہے اس امت کا، تو ایک کم سے کم اس نبی کا مجھے امت سے بنا دے، یہ بھی طے ہے، آپ بنی اسرائیل کے نبی ہے بس۔ یہ ہے الذین یتبعون، جو اتباع کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ رسول کے معنی ہے مرسل، بھیجے گئے۔ النبی، وہ جو غیب کی باتیں بتاتے ہیں۔ نبی کے معنی وہی ہے، نبوت کے معنی عظیم الشان واقعہ جو ہونے والا ہے۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم، وہ آپس میں سوال کر رہے ہیں کہ وہ عظیم واقعہ کب ہوگا۔ نبا کے معنی آنے والے واقعے کی اطلاع دینا، تو آنے والے واقعہ کی اطلاع دینے والا جو ہے نبا، نبا سے نبا یا بہت سے فاعل ہے، نبی کے معنی آنے والے حالات کی خبر گیری دینے والا۔ دو معنی بھی ہے نبی کے معنی، یا تو وہ نبی جو آنے والے حالات سے باخبر ہے، یا یہ معنی ہے کہ وہ نبی جو غیب کی باتیں بتانے والا ہے۔ اس کے عربی لفظ میں اگر غور کرے تو نبی کے معنی دونوں معنی بھی ہے، غیب کی خبر دینے والا، غیب کی خبر رکھنے والا، دونوں معنی ہیں۔ اور اسی معنوں میں لوگ الجھ گئے، اسی معنوں میں لوگ الجھ گئے۔
نبی عبادی، اے میرے نبی آپ اتنا دیجیے میرے بندوں کو میں غفور ہوں رحیم. نبی عبادی انی، کہ میں غفور ہوں رحیم. میری یہ رحیمیت کی غفوری کی اطلاع آپ اپنی امت کو دیجیے. جی یہ ہے رسول اور یہ ہے نبی جو قیامت تک کے آنے والے احوال ہم کو بتا دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر شریف پر تشریف فرما ہوئے، فجر سے آپ بیان شروع فرمائے تو اثر تک بیان آپ کا جاری رہا. بیچ میں نماز کے لیے آپ تشریف لائے اوپر سے ٹھیک چڑھے، یہاں تک کہ قیامت تک کے جتنے احوال آنے والے تھے سب بیان کر دیے ایک ہی دن میں. قیامت تک کے حالات جو آنے والے تھے وہ سب صحابہ کے درمیان آپ بیان کرنا. یہ ہے نبی. اور اس کے بعد تیسری صفت کیا ہے؟ امی. امی میرا ایسا گمان جاتا ہے کہ اسٹیج سے، یہ مسجد ہادہ سے، یہ مبارک جگہ سے میں نے شاید امی کے بارے میں آپ کے سامنے بات رکھا ہوں گا. اور ایک کتاب کا نام ہی ہے سیرت النبی الامی، نبی امی کی سیرت. اور امی کے بارے میں یہ عاجز بھی جب یہ کتاب لکھا تھا قرآن فہمی، یہ کتاب چھپی تھی مدراس میں 1993 میں غالباً. تو جب فہرست میں جب الفاظ معنی کی تیار کرا تو جب امی کا لفظ آیا تو اب میں کتاب میں تھوڑا سابقہ کتابوں میں کیا لکھا ہوا کیا سب کتابیں پڑھا. اور پھر ہمارے علماء مشائخ صوفیہ کرام کا پڑھا. اس کا حاصل نتیجہ یہ ہے کہ بھائی امی کا ترجمہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ امی اصل کا لقب مبارک ہے. آپ کا یہ اعزاز ہے، آپ کا یہ اعجاز ہے. لہذا اس لقب کا ترجمہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ نبی کے آگے دکھا، نبی کے آگے خبر آئے کہ خبر دینے والا موان کیا. جب امی کا لفظ آیا تو میں بالکل کرا امی کے معنی اردو میں بھی امی، انگلش میں بھی امی لکھ دیا. اب سنیے، اس پہ بڑی بڑی بحثیں ہیں. قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ ایک آیت دوسرے آیت کی تفسیر بیان ہے. ایک جگہ اعجاز ہے تو ایک جگہ تفسیر ہے، ایک جگہ اشارے ہیں تو ایک جگہ وہ ایضاحات ہیں. یہ سمجھنا ہر ایک کی بس کی بات ہے. یہ جو عرفان قرآن ہے جب تک کہ دل میں عظمت مصطفیٰ نہ ہو معنی نہیں ہوتی. اور اس کے دل میں عظمت مصطفیٰ ہے معنی ہاتھ جوڑ کے اس کے سامنے تو آپ بھی سن لیجیے. تاجیکل بات بول رہا ہوں، کوئی اس سے کام کی بات نہیں. ہم طالب علم ہیں، ہم ریسرچ اورینٹڈ بات کرتے ہوں. تو امی کا معنی جب میں بیان کروں گا تو آپ مجھے کہ آپ سے یہی صحیح ہے، یہی صحیح، یہی ہونا چاہیے. پہلی بات سنیے، قاعدہ ہے قاعدہ کہ جامعہ بولتے ہیں، یونیورسٹی کو بولنا جامعہ. تو اگر آپ عربی میں بولنا ہے کہ یہ طالب علم جامعہ کا ہے، یہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہے، تو کیا کرتے جامعہ کا تے نکالنے کے کیا لگاتے ہیں ہمارا طالب جامعیون، یہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہے. یہ نکال کے فائدہ ہے، یہ نکال کے کیا لگاتے تو اور قاموس کے ڈکشنری ہے اسکول والوں کے لیے، مدرسے کے بچوں کے لیے ڈکشنری. تو لکھا ہوا اس میں القاموس المدرسی، اصل میں مدرسہ تھا مگر چونکہ نسبت رہنا ہے مدرسے کی ڈکشنری ہے، یعنی مدرسے کے اسٹینڈرڈ والوں کے لیے ڈکشنری لکھی گئی. تو ہم بولتے القاموس المدرسی کیوں اسکول ڈکشنری فار دا اسکول، وہ ہے اپنے معنی. اور پھر آپ دیکھیں کہ مکتن میں تے ہے، مکتن کے جو تے ہے
تو تنوین نہیں پڑھتے فائدہ ہے. آپ کو الگ بولیں گے تو صاحب پروفیسر ہوتے ہیں مکے کے لیے لگائے پتہ تنوین لگائے بولیں گے میں اسی لیے غلطی سے بول دیا میں مکہ تو نہیں مکہ تو ہے. اچھا پتا کہ مکے کے رہنے والے کو پتا ہے مکے کے رہنے والے تو بولے کہ ہمارے انور کا اور انتقال ہے ہمارے تلنگانہ کے بانی ہیں تو ان کے پیر مرشد ہے تو ان کی نسبت ہے کہ حضرت کا نام ہے مہاجر مکی. مہاجر مکی یعنی مکے کو آپ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو مکی بن گئے. مکی بن گئے مکہ تو کا تے نکال کے یا لگا تو مکی بن گئے ہے نا. ٹھیک ہے نا. آپ کو سمجھ میں نا مکے کے رہنے والے کو مکی بولتے سمجھ گئے نا. ایسے ہی امتن میں تے ہے وہ تے نکال کے یا لگا دے تو بڑی امت والا نہیں. بہت بڑی امت کا یہ نبی ہے. ایک معنی دوسرا معنی مکہ مکرمہ پوری زمین کا ناف ہے سینٹرل پوائنٹ ہے. جیولوجی سے یہ بات ثابت ہے. ہم کس سے کہنے کو نا تحقیق کرو جاتے ہیں اوپر سے آگے دیکھیں تو یہ زمین کا سینٹر پوائنٹ کیا ہے کعبۃ اللہ شریف ہے جہاں پر حرم شریف ہے. آپ یہاں سے سر سے دیکھیں اگر میرے کو ناخن تک ناپیں گے تو میرا سینٹر پوائنٹ یہاں ہے ناف. اگر میں 2.5 فٹ کا اوپر ہوں تو 2.5 فٹ کا نیچے بھی ہوں. ماں باپ کا میرا کریم اے بندے تجھ کو کس چیز دو کو ڈال رکھا ہے. خلق فسوا کا فعدلک وہ اللہ جس نے پیدا کیا بیٹی صورت کی اور تیرے اعضاء کو متناسب پروپورشنل بنایا. ارے کیا آیت ہے. اسی آیت کو سن کے مولانا روم بے ہوش ہو گئے. ماں باپ کا میرا کریم رب کریم والے کو تجھے کس چیز دھو کو ڈال رکھا ہے بے ہوش ہو گئے. ہم بھی سنتے قرآن کو بس نہیں کرتے جب ہم سمجھتے نہیں معنی سمجھتے نہیں سمجھے سمجھتے عدالت کا مطلب کیا ہے. اگر میں 6 فٹ کا ہوں تو 3 فٹ اوپر ہو گئے 3 فٹ نیچے ہے. ایسے ہی ادھر سے آپ ادھر 3 فٹ ادھر 3 فٹ. ہاں جاکے دیکھ لو گھر میں اگر آپ 6 فٹ کے ہیں تو لینتھ وائز وڈتھ وائز آپ جو ہے 3 فٹ ہے نا. یہ اللہ کا دعویٰ ہے. فائدہ کا سمجھ یہی ہے کہ جتنے سینٹر پوائنٹ سے جو نیچے ہے اتنے اوپر ہے. اس لیے سینٹر پوائنٹ ہے نہ لو ادھر 3 فٹ ادھر 3 فٹ. میں جا کے گھر میں ماننا کروں گا ارے قرآن کی تفسیر لیتے کیا صحیح ہے کیا جب کہیں کیا آئیں. تو میں عرض کر رہا تھا امی کے معنی دوسرے معنی میں تشریح کروں گا. سینٹرل پوائنٹ اس زمین کا جو ناف ہے جس کو ناول بولتے بچے بمبئی بولتے بمبئی بولتے کیا بولتے مراد یہ پوری زمین کا سینٹرل پوائنٹ ہے. اسی لیے قرآن مجید میں کہیں بھی کسی کو نہیں کہا گیا صرف کہا گیا یا مکے کو کہا یہ ام القرى. مکہ معظمہ کا نام کیا ہے ام القرى. کہ یہ ساری اور ہم جو بچپن میں پڑھے وہ سمجھ میں کیا ہم بھی پڑھے خریدنے گاؤں خریدنے والی بلے اس کی جمع قرآن کے معنی گاؤں. یہ ہمارا یہ بچپن میں حملہ بنا تھا. مگر اب سن رہی کہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے پوری دنیا ولیج بن گئی گاؤں بن گئی. وہ جو کلمہ ہم بچپن میں سنتے تھے خریدنے والے گاؤں یہ جو گلوبلائزیشن میں سے اب امریکہ میں دھماکہ ہوا تو ان کو بعد میں معلوم ہوتا. پہلے بھی بات تھا واٹسپ پہ نیگر ہوا نیگر میں بولی گئی تھی آج ایسا ہوا بعد میں ادھر 22 میٹر میں معلوم ہوتا بات پہلے ہم معلوم ہوتا واٹسپ. تو یہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے کیا ہوگا پوری دنیا قریب ہو گئی. اور یہ قریب ایسی بھی ام القرى اس بات سے کہتے ہیں کہ تمام بستیاں کا گاما چھوڑ دو پرانا ماتا ہے چھوڑ گاما بھی پتا
کے پورے ممالک کا سینٹر پوائنٹ مکہ مکرمہ ہے، مسلم کیونکہ چاہے وہ امریکی ہو، یورپی ہو، جرمنی ہو، سب کا دل ادھر اٹکا ہوا ہے. سب کے دل ادھر مکے میں اٹکے ہوئے ہیں. مسلمان چاہے جرمنی کا ہو، امریکہ کا ہو، آسٹریلیا ہو، سب کی دھڑکن مکہ مکرمہ کعبۃ اللہ ہے. اسی لیے کہا تھا ام القریٰ. کیا کہا گیا؟ اب ام القریٰ کی نسبت سے آسلم کو امی کہا گیا. کیسا؟ اگر فرض کرو آپ پیدا ہوئے لکھنؤ میں تو آپ کے نام میں عارف، آپ کا نام فرض کرو عارف ہے، عارف کے 4 نام ہیں. اب آپ تشخیص دینا کیا ہوگا؟ آپ لکھنؤ کے تو ہم بولیں گے عارف صاحب لکھنوی، عارف لکھنوی، اور امجد حیدرآبادی. امجد کا نام وہ شعرا ہے، بولے امجد حیدرآبادی کو مقصود یہی امجد ہے. تو اسی طرح سے ام القریٰ میں جو رسول کی ولادت ہوئی، وہ اس مقام پہ آپ کی تشریف آوری اور آپ کی ولادت کی وجہ سے کہا ام القریٰ میں پیدا ہونے والے نبی کو امی کہا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ام القریٰ کی تشریف ہے اور لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اور اے نبی کبھی اللہ نے کہانی ختم نہیں کھائی. تورات میں، انجیل میں کہیں ذکر نہیں ہے. حالانکہ کعبہ پہلے سے ہی ہے، زمزم پہلے سے ہی ہے، صفا مروا پہلے سے ہی ہے، مکے کے اندر پہلے سے ہی ہے. تعلیم 70 پیدا کیے، تمام دنیا حج کرے، طواف کرے، مگر کہیں حضرت نہیں کہ جب آپ تشریف لائے، جب آپ پیدا ہوئے تو آپ حسب ہے مکے کی، حسب ہے مکے مکرمہ کی، جس میں آپ تشریف فرما ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ کی محبوبیت کی وجہ سے آپ کی تشریف آوری کے بعد مکے کی یہ عظمت بڑھی کہ اللہ تعالیٰ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی جس میں آپ تشریف فرما ہے، آپ تشریف لائے. اس سے پہلے بھی تو مکہ تھا. معلوم ہوا کہ مکے کی عظمت بھی جو بڑی میرے سرکار سمجھے میں بڑی. 3 دن تک کا کعبہ جھومتا رہا کہ میرے اب میرا ایک سیویئر ہے آ گیا. اب بتوں کی پوجا نہیں ہوگی، اب مجھے نجاست سے پاک کرنے جائے گا. کیونکہ نبی آخر زمان جو بتوں کو ختم کرنا ہے، بت پرستی ختم کرنے آئے ہیں، اور میرا بخار پھر سے باہر ہوگا تو کعبہ بھی جھومے گا 3 دن تک. یا رسول اللہ کی خوشی میں کعبہ بھی 3 دن جھومتا رہا. اور حضرت آزاد نے کہا 16 سال کی بچی، جب 16 سال کی بچی حاجیوں آؤ سرکار کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھیے، کعبہ میں کعبہ دیکھو. کہ کعبے کی عظمت بحال ہوئی. کیا بات ہے؟ سرکار کے تشریف آنے پہلے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 360 بتوں کا سینٹر خالد مولانا روتا ہے. 360 میں آپ تشریف لائے فتح مکہ کے بعد. قد جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اشارہ فرماتے بت گرتے، اونھے گرتے، اونھے گرتے، اونھے گرتے، سب کو نکال کے باہر کر دیے. یہ ہے آپ کی تشریف والی خانہ کعبہ کو بھی آپ کی تشریف آوری کے بعد اس کا کھویا مقام، اس کے جلال اور اس کا جو ہے جمال پھر سے بحال ہو گیا. امی یہ ہے. پہلے معنی دیکھیے اگر تا ہے تو تعلق. دوسری نسبت یہ ہے کہ جہاں جو مقام پہ اس کی ولادت ہوتی ہے اس کی نسبت سے یہ معنی تھے. اور تیسرے معنی سنتی تھی، تیسرے معنی سنتی تھی. امت کہتے ہیں ماں کو، عربی میں ماں کو امت کہتے ہیں. ایک اور معنی ہے اصل. اصل اصل فاؤنڈیشن، بنیاد کے معنی ہے. چونکہ آسلم کی ذات اقدس امت کی نہیں پوری کائنات کی اصل ہے، پوری کائنات کی جان ہے. کیوں کہ حدیث جابر ہے، فرمان جابر سرکار کہ مدہ وجبت تقر نبوہ سرکار آپ پر نبوت سب سے پہلے کب واجب ہوئی اور سب سے پہلے اللہ نے تمام اشیاء سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو آپ نے فرمایا اول ما خلق اللہ نور
سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. جب نہ لو تھے نہ قلم تھے، نہ لو نہ قلم نہ آسمان نہ زمین نہ حجر نہ شجر نہ بہار کوئی نہیں تھے، اللہ تھا اس رسول تھا. وہ جو حدیث میں ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، سوال کیسا ہے ادھر والے بولے وہ نور جیسا آدم کو پوچھنے سے بنا، مٹی سے یہاں سے وہاں سے مٹی لا کے میرے خود کا بنایا، تو اللہ تعالیٰ حضرت آدم کے پوچھنے کو اپنے ہاتھ سے بنایا، پھر جو ہے نور بن گیا تو آدم بنے. تو ایسے ہی سرکار کے بھی نور کو پیدا کرا، خود ایک نور پیدا ادھر ادھر سمجھے بات. جیسے آدم کی تخلیق بھی ویسے نور کی تخلیق بھی. تو بولے کیا سرکار کا نور اللہ کے نور سے کیا ایک ایسے جس کو نہ زبر مانو یہ مانو اس سے اب اس کو بھٹکانے کے لیے بولو کیا آپ تو بولتے سرکار نور سے پیدا ہوئے کہ کیا اللہ نور سے پیدا کیا؟ نہیں. جیسا آدم سے آدم کی تخلیق ہے ویسے یہ اس حدیث کی صراحت اس میں ہے. حضرت جابر کیے تھے کہ خلقتہ کہ اللہ نے پیدا کیا من نوری ہی، اللہ نے اپنے نور سے میرے نور پیدا کیا. اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا. یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا نور وہ نور خدا نہیں ہے بلکہ جیسا آدم کو اللہ پیدا کیا حکم سے اور حکم کی خوبی سے پیدا کیا، ایسے ہی اللہ نے اپنا نور لے لیا. نور نور پیدا ہو نور بن گیا. کیا سمجھ کہاں سے جانا ذہن میں وہ بچہ سے پوچھا لکھا ہے پڑھے کہ وہ اللہ تعالیٰ جو نور پیدا کیا نور سے پیدا کیا، کیا آپ نے نور سے پیدا کیا؟ ابھی بولا بھائی تب بھائی صاحب تم کو پوچھا بھائی تو بلا صاحب پیچھے صاحب کوئی آپ کو ادھر والے بات کوئی ایک مقالی کو دوسر بات یہ اتنا یقین ہو اللہ اپنے نور سے نبی کے نور پیدا کیا. تفسیر جانا نہیں ہے، اپنے نور سے اللہ تعالیٰ نبی کے نور کو پیدا کیا اور وہ نبی کے نور سے 4 حصے بنے. پڑھیے محدث اکبر کی میلاد نامہ 4 حصے بنے، 9 بنے 8 بنے کرسی بنے، تینوں تھے جی بن کے ایک حصے سے انبیاء بنے، ملائکہ، پھر اس میں جو ہے شجر حجر کائنات سب چیزیں بنے. تو انسان کی بنیادی نور ہے. اور پھر ایک اور وہ واقعہ حضرت علیہ السلام فرما تھے آپ کی مجالسہ کے لیے، آپ سے آپ کو یہ بلانے کے لیے حضرت حوا کو اللہ نے پیدا کیا انہی کی فصیح سے. جب حضرت علیہ السلام تشریف لے گئے غریب آنے لگے تو ٹھہرو آدم پہلے ان کا محل نہ کرو، پہلے محل نہ کرو. تو محل پیسے محل وہ تو سونا ہونا چاندی ہونے وہاں کیا ہے جنت میں تو کیا تو ہم ہاتھ میں کیا ہے کام ہے ایک کام کرو یہ محل جو ہے میرے نبی پر درود بھیجنا ہے. تو 17 مرتبہ لکھا ہے 17 مرتبہ غالباً ہے درود بھیجو، یہ آپ کے حوا کا محل ہوگا. چنانچہ وہ ادا کرنے کے بعد ملے تو پوری کائنات کی جو اصل ہے وہ درود بھیجو. اس میں کہا گیا ہے کہ جس کا کوئی شیخ نہیں ہے وہ درود پڑھتے ہیں، وہ شیخ ہے. جس کا کوئی شیخ نہیں ہے، شیخ تک نہیں ملا تو درود پڑھتے ہیں، درود اس کا شیخ ہے اور اس کو بتانے کا منزل ہے. سبحان اللہ. یہ ہے ہماری مالک میں جس کا کوئی شیخ نہیں، شیخ اس کا شیطان بننا. تو یہ بھی قول ہے کہ جس کا کوئی شیخ نہیں، کوئی تلاش نہیں چلتی تو درود شریف کی کثرت پڑھے، وہ درود شریف اس کو اپنے مقصود اور مقصود تک پہنچانے کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ امی کے معنی کی طرف منسوب ہے. امی مطلب ماں کی طرف، امی مطلب ماں سے منسوب، کیونکہ آسلم ماں کی صفت پر جب تشریف لائے ماں کی صفت پر تھے. کوئی استاد آپ کو نہ پڑھایا، نہ تو مدرسے میں آپ تشریف لے گئے، نہ تو آپ ہاتھ میں نہ پکڑا، نہ تو کتاب. کیوں؟ آپ پڑھنے نہیں آئے تھے، پڑھانے آئے تھے. سبحان اللہ. آپ پڑھنے نہیں آئے تھے، پڑھانے آئے تھے. اسی لیے حدیث شریف میں کوئی استعمال نہیں میں استاد بن کے آیا ہوں، کوئی استعمال نہیں میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں. یہ اتنا کریم الاخلاق تاکہ اخلاق کو اس کی
اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. تو یہ تھا امی کا کہ ماں کی صفت پر جو ہمیشہ رہے وہ امی ہے. تو لہذا آپ مطلب کسی مدرسے میں کسی استاد سامنے اسلام میں طے کیے تھے، اسی لیے آپ کا لقب امی ہے. اور پھر حضرت قاضی رحمۃ اللہ علیہ کی خبر کو منور فرماتی آج ہم سے جدا ہیں، تو دلوں میں جگہ ان کی ہماری، ان کے ملفوظات اخاری اور ان کے مواعظ ہمارے دلوں میں ہیں. یہی حیات ہے، اسی کو حیات، اگرچہ کہ وہ مقبول ہے کہ ہمارے دلوں میں موجود ہے. تو یہ کلمہ فرماتے میرا درد میرے خدمت جو تفسیر کا جو درس ختم ہو رہا تھا تو اس میں مہمان خصوصی تھے. تو آپ کیا کریں، وہ لفظ امی پر بحث کرتے کرتے جہاں پر آئے اور یہی معنی درست فرمائے کہ بابا امی کے معنی دراصل یہ ہے کہ بے پڑھائے ہوئے، بے پڑھے نہیں، بے پڑھائے ہوئے. وہ اس کو دنیا کا تو استاد نہیں پڑھایا، وہ امی ہے. بے پڑھائے ہوئے کیونکہ آپ پڑھنے نہیں آئے، پڑھانے آئے، اس لیے کوئی استاد کسی کی مدد لیے کہ بتا دیں کہ میں نے محمد کو یہ سکھایا تھا اس کی کا کیوں کہ رب تعالیٰ کا استاد تھا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. کہ رحمان نے ان کو قرآن سکھایا، پھر قرآن نے سکھایا بلکہ علم البیان، قرآن کا بیان بھی سکھا دیا. اب اس کے بعد ہی بولا کہ یہ معلوم ہے کہ یہ معلوم ہے قرآن سے یہ انکار ہے، قرآن کی شاعت کا انکار کرے. کتنی بڑی آیت ہے. اسی لیے تو مچھلی پر کیا بھول گئے حضرت مچھلی پر حضرت اللہ علیہ کبھی خلفاء ان کے خبر کوئی ہوتا کیا ان کے خلفاء نے بھی ہمارے غوث رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ وسلم خلیفہ اور پھر ان کے خلیفہ مشر صاحب، پھر ہمارے پروفیسر الیاس برنی جو معاشیات کے پروفیسر تھے وہ خلیفہ ہے. تو ان کیا کیا ایک کتاب ہے ان کی پڑھنے خان کے ساتھ پڑھنا قول طیب، قول طیب. اور یہ حضرت الیاس برنی صاحب کے ملفوظات ہیں، وہ جمع کر کے عبدالحلیم الیاسی جمع کر چھاپ کے پاس ہے. تو اس میں کیا لکھا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان، کہ رحمان نے قرآن سکھایا اور پیدا کیا انسان کو. کیا بھائی یہ ترتیب کا ایسا کیوں ہے؟ پہلے قرآن کی تعلیم کا بات کا تذکرہ ہے، بعد میں انسان کی ترتیب کا ذکر ہے. کیا بات ہے؟ جب کوئی پیدا ہی ہوا تھا تو پھر اس کو قرآن سکھایا کہ قرآن کی ترتیب تو بتائی کرے گا. پھر الرحمن خلق علم الانسان خلق الانسان علم القرآن، یہ ترتیب میں بہت بڑا فلسفہ ہے. تو اس کے پہلے یہی سے بتا رہا تھا میں کہ جب دو چوروں کا آیا چور، تو قرآن میں کیا ہے، ترتیب میں کیا ہے، فَقْتَوْا السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ، چور اور چورنی کا ہاتھ کاٹ دو. السارق والسارقۃ، مرد چور ہو دونوں کے ہاتھ کاٹ دو. مگر جب زنا کی بات آئی تو کیا معلوم، الزانی والزانیۃ بول کے پہلے زانی کا ذکر ہے، بعد میں ذکر زانیہ کا ہے، ان کو 100 کوڑے مارو. اب سوال یہ ہے کہ پہلے جگہ جو ہے دونوں میں مذکر ہونے سے ایک مرد ہے عورت چوری میں بھی ہے، یہ زنا میں بھی ایک مرد ہے عورت ہے، مگر یہاں ذکر مرد کا پہلے ہے، ادھر ذکر عورت کا پہلے ہے. غلط بولو، وہاں پر السارق والسارقۃ ہے اور یہاں جب آئی زنا تو الزانیۃ ہے، زانی بات میں الزانیۃ والزانی. مطلب میں اس تشریح میں کر چکا ہوں پہلے. یہاں پر میں مثال بتا رہا ہوں، ترتیب میں بہت حکمت ہے. یہاں علامہ الیاس برنی فرما رہے ہیں کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، قرآن سکھایا کس کو؟ بہت واضح بات ہے، بولنے کی ضرورت نہیں. کس کو سکھایا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مفعول ہے، علامہ دو مفعول چاہتا، اس میں ایک مفعول کا ذکر ہے. الرحمن علم القرآن مفعول ایک ہے، دوسرا مفعول کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
پھر قرآن اتار دیے شکایت کی تو بات سمجھنا چاہیے تمہارا اعتراض مگر اللہ تعالیٰ خود فرمانا علمہ البیان قرآن کا بیان بھی سکھا دیا یعنی قرآن کے رموز و اشارے و اثرات وہ بھی سکھا دیے اب کیا باقی ہے اللہ بنا معلوم تکن تعلم اے نبی جو آپ جانتے نہیں تھے وہ سب آپ کو سکھا دیے اب کیا باقی ہے خیر میری اب کتب کو آگے چلی امی کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے پڑھائے ہوئے تھے بے پڑھے تھے بے پڑھائے ہوئے تھے یہ کلمہ ہے کہ آپ کا کوئی استاد نہیں دنیا میں کوئی استاد نہیں کیونکہ آپ تمام انبیاء اور رسول میں اعلیٰ وارفہ آپ کے صدقے میں کائنات بسی تو کسی وجہ سے کہ آپ کو پڑھانے کا دعویٰ کرے یا استاد کا دعویٰ کرے کیونکہ آپ سب کے استاد نے تمام انبیاء اور رسول کے سردار بن کے تشریف لائے اسی لیے اللہ نے خود آپ کی تعریف کا انصاف فرمایا تو اسی لیے کہا رحمان اللہ تو میں بتاتا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا وہ نبی جو رسول بھی ہے نبی بھی ہے امی بھی ہے وہ دکھا پاتے ہیں ان کا تذکرہ موجود ہے کس میں فی التوراۃ والانجیل تورات میں انجیل میں آپ کے اور آپ کی امت کے اوصاف لکھے گئے ہیں سبحان اللہ آپ کے نہیں آپ کی امت کے سبحان اللہ کل میں بتا رہا تھا کلمات آثار کلمات تھے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے وہ تابوت سکینہ کس طرح سے کرا معلوم حضرت آدم پہ نازل ہوا سننے کا سنتوش سننے کا نام کلمات بہت اچھی کیا تھے اس میں نہ موسیٰ تھے نہ عیسیٰ تھے کچھ بھی نہیں تھے سندوں میں کیا دکھے سندوں میں کیا تھا بول کے دیکھا تھا اور دیکھیے کسی بھی چیز کا پریزنٹیشن ہوتا ہے پریزنٹیشن اسی سے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تصویر بتائی گئی تو جبرائیل کہنے لگے کہ عائشہ ہے آپ کی اہلیہ ایسا نہیں ہوتا ہے جنت کے ریشمی کپڑے سے جنت کے سب ریشمی کپڑے کے تصویر رکھی ہے بہت قیمت کے ساتھ حضرت جبرائیل کو کہا جاؤ بنا دو یہ کی اہلیہ ہے دنیا اور آخرت سبحان اللہ حضرت جبرائیل بہت ہی سے ریشم کی لباس میں بہت ہی رکھے بتائے یہ آپ کی اہلیہ ہے تو ترتیب میں یہ ہے کہ فوری وفات کے بعد حضرت عائشہ اور حضرت سودا سے آپ نے نکاح فرمایا ان کی خدیجہ ہے 40 سال کے آپ 25 سال کے محمد افس کھائی گئی جب قائد تعلق قرار ہوا اب اس کے بعد نکاح ہوا کس سے حضرت عائشہ سے حضرت سودا سے ہوا تو وہ نکاح سے پہلے پتا نہیں وہ ریشم کپڑے میں یا اہلیہ ہے دنیا اور آخرت پریزنٹیشن اور سندوں جو ہوگا اس پہ سونے کا کام کرے گا یہ سجا کے اٹھا کے کھول کے دیکھیں کیا ہے پورے انبیاء کے تصاویر ہیں سبحان اللہ اور بات اس طرح سے سند میں پاس نہیں حضرت آدم سے دیکھیے آپ سلام میں جتنے بھی تصاویر ہیں اور آپ کو بتایا اس فوٹو میں وہ فوٹو آپ پہ کیا ہوتے کی نہیں تھی جھیل میں سجا اللہ کی خوبی تھی تعلیم اور کسی نقاش کی کاریگری نہیں تھی تو آپ سے سلام کو بتایا کہ آپ سے سلام حالت قیام میں ہے تمام صحابہ ٹھیک ہے کچھ صحابہ کو بھی بتایا فوٹو میں فرمائیں گے صحابہ کو برا بھلا مت کہو آج افراد تفریق کا عالم ہے یہ ہماری دائی ہے جہالت کی وجہ سے ہم نعوذ باللہ صحابہ شاید مداخلت کر رہے ہیں دیکھو بھائی جو صحابہ جیسے ابو سفیان ہے تو معاویہ ہے ٹھیک ہے تذکرہ مت کرو ٹھیک ہے حضرت ابو سفیان اسلام کو بہت نقصان پہنچایا جنگ کے احد میں بدر میں بہت نقصان پہنچایا کئی ٹھیک ہے تذکرہ مت کرو خام کو جاؤ ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سبيل المتقابلين قیامت کے دن ہم
तफ्तीशें हुई, इख्तलाफ हुए, सबको हम निकालेंगे और आपस में वो एक दूसरे के सामने बैठ के जन्नत की नेमतों का मजा करें। सुभान अल्लाह। भाई भाई में इख्तलाफ होना ये तो कुछ मामला। तो अगर इख्तलाफात की सूरत में कोई आप नजर आ रही है तो आप भी बैठ जाओ सहाबा के सामने, तुम कोई फैसला करो नहीं, चलिए आप इसके बारे में क्या करें, कभी करो ना तुम करना, कभी नहीं करना। अगर कोई जाहिल बोला, क्योंकि कुरान और हदीस तो असली मंत्र है, इसके अलावा तारीख है, तारीख में झूठ भी है सच भी है, इस पर इतबार नहीं कर सकता। वही तारीख को बेच दे के आपके सहाबा के साथ मुस्ताफी कर रही, ये बहुत भयानक है। जो रसूल को तकलीफ देते हैं, ईजा देते हैं, अल्लाह की उन पर लानत है। आखिर कहने पर क्या था, निशानी गुस्ताखियाँ आपकी ईजा, आपकी तकलीफ, सहाबा की शान में गुस्ताखियाँ करना आपको ईजा देना है। और सुनिए मेरा रिसाला रिसाला मेरा थीसिस का उन्वान है अरिसालतुस सनिया लिमारिफतिल मज़ाहिब नबविया। आखिर समझिए जो इस्लामी फिक़ह बने आपके बाद उनकी तफसीर है, तो उसमें लिखा हुआ है हज़रत इब्न अब्बास की रिवायत है, वो रिवायत हर मस्जिद में लिख के लगा दो, 10 जिसके अंदर निशानियाँ हैं वो है अहले सुन्नत व जमात का साथ। तफसील शैख़ैन हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर को बाकी 2 खलीफा पर मुमताज़ जानना है। मेरे बताना फरमाइए कि तरतीब इलासे में हज़रत उमर को पहले मानता हूँ फजीलत, फिर उमर, फिर उस्मान, फिर तफसील शैख़ैन, शैख़ैन मतलब हज़रत को सिद्दीक़ हज़रत उमर की फजीलत के कायल रहना, ऐसा ख्याल हुक्मुल खतनैन दोनों दामादों से मोहब्बत करना, हज़रत उस्मान गनी दोनों से मोहब्बत करना, अबू बकर है दावा तब हुआ है इलाक़े में, मगर बात आई कुर्बानियों की, बात आई विलायत की, बात आई मेरे मोहब्बत की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर मुसलमान के लगते जीवन जिनके निकाह में है, हसनैन की वालिदा है, और क्या चाहिए बताओ। इसलिए हुक्मुल खतनैन दोनों दामादों से मोहब्बत करना। सुभान अल्लाह। नंबर 3 ये भी झगड़ा पड़ा हुआ है, मैं जितना गया था गुज़िश्ता मिलाद में मैं नहीं था, ये इस बात हाजिरियों से हज़रत मालूम चाहिए था। और क्या है सर, इसमें बड़े बड़े उलमा भी चक्कर खा रहे। अकीदा क्या है, सलात अस्सलातु खल्फल इमामैन, ये अकीदा है कि इमाम चाहे वो फाजिर हो या नेक हो, दोनों के पीछे नमाज हमारी है। सुभान अल्लाह। अगर खुदा ना खास्ता इमाम ये सिगरेट पीता, चाय पीता और कुछ भी कराता फिर में यहाँ तो भाई यहाँ तुम सेलिब्रेट कराना उसकी नमाज पढ़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, बद अकीदा सरकार की शान में गुस्ताख है, नमाज नहीं होती। अगर ये साबित है, अगर ये साबित है, इसलिए हज़रत मुफ्ती अली साहब फरमाते हैं या अक्सर पूछते तबलीग की नमाज पढ़ना जमात इस्लामी अहले हदीस हज़रात जिनके बारे में, अगर उनके बारे में किसी के बारे में ये बात ये मुहक्कक है कि ये गुस्ताखी करते हैं, सुभान अल्लाह। हमने भी सुन्नियत के नाम पे नमाज जाते हैं, घर में पढ़ो अदानी पढ़ेंगे, हाँ वक्त चलेगा, कभी पढ़ रहे हैं, कभी नहीं पढ़ रहे, कभी सो जा रहे हैं, नमाज हमारे दुआ में लगा बोले ये सऊदियाँ पूरे के पूरे अकीदा खराब है, पूरे के पूरे इनके अकीदे फसाद है, लिहाजा इनकी नमाज ठीक है। अगर तुम आलिम हैं, तुमको पता चला कि ये आदमी ये इमाम जिसके पीछे नमाज पढ़ने वाले ये गुस्ताख रसूल अगर साबित है मत पढ़ो, नहीं तो उसको बीच में बेनिफिट ऑफ डाउट है, बेनिफिट ऑफ डाउट है कि नहीं, पढ़ना नमाज है, बेनिफिट ऑफ डाउट में पढ़ लो,
خدا نہ خاصا اگر واقعی اگر ہے اپن ڈاؤٹ پہ تھے اور اگر نہیں ہے تو اور اگر گستاخ ہے گستاخ رسول نہیں ہے اور خامخواہ آپ کو گستاخ رسول ہے تو پھر تو وہاں آپ پڑ گئی. تو مطلب بننے کا یہ ہے آج کئی لوگ حج کے موقع پہ بلکہ میں دیکھا اپنی نظر اپنی آنکھوں دیکھا رمضان شریف میں آخری حجت کیا بولتے ہیں اس کو حجت رمضان کا یہ بتا کوئی بھی بچے کمرہ میں سوتے رہے نماز ختم میں کوئی نماز نہیں آیا اللہ خالی کیا تو کمروں میں لوٹتے رہے کمروں میں سرکار کے شہر میں آ کے لوٹتے رہے پلٹتے رہے نماز نہیں آیا نہ جمعے میں آئے اور نہ ہی قدر میں کون سا دین ہے کون سا تم اگر پڑھ لیتے نفل پڑھتے سرکار ہے نا میرے شہر میں میرے امام کی عزت کرا سرکار کی وجہ سے نہیں سرکار کی وجہ سے آپ یہ یقین کر لو کہ یہ امام اچھا ہوں گا. تو ہمارا عقیدہ کیا ہے الصلاۃ خلف الامامین دونوں اماموں کے پیچھے نماز اپنی یاد رکھو ہم نہ تو پڑھتے ہمارے مفتی آپ پڑھتے ہمارے شیخ پڑھتے ہم بھی پڑھتے تھے وہ عقیدے کے تھے حضرت پیر جماعت اچھا تھا رحمۃ اللہ ہاں سنیت کے تاجدار و علم بردار صاحب وسلم کے فیض یافتہ پیر جماعت علی پور میں خود ان کا کھیت تھا اپنے ہاتھ سے اناج پیدا کرتے وہ اناج اپنے ہاتھ سے پکا کے خود کھاتے دعوت میں مدراس میں ٹھہرتے تو ان کی دعوت کے لیے مریدوں کے لیے مرغ ماہی چکن سب چیزیں ہیں وہ ان کے لیے وہ ترکاری وہ جو علی پور میں پیدا ہوئی تھی وہ پکی تھی بغیر تیل کی ابلی ہوئی بھاجی سوکھے تھے بغیر تیل کے روٹیاں ان کے سامنے آتے بولے تم نہ کھاؤ ہلو میں بول رہا کھاؤ تمہارے سے جائے کھاؤ خود جو ہے بغیر تیل کی روٹی ابلی ہوئی بھاجی کھاتے انہوں اگر نماز اکیلے پڑھے تو چلتا ان کا مبلغ علم ان کا تقویٰ ایسا ہے وہ اگر کرے اب پیر جماعت صاحب کے لیے ممبر الگ بنتا تھا آپ کے لیے جگہ چھوڑ دیتے تھے آپ نماز پڑھاتے تھے خود حرم شریف میں نماز آپ کرتے تھے اور جتنے نمازی احناف تھے آپ کچھ جگہ نماز پڑھتے تھے جب آپ تقویٰ کیا کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے راستے پیدا کرا کہ آپ کی امام بنی ہوئی آپ امام بنی احناف کا مسئلہ آپ کے دن تو معاملے میں علم کے اگر آپ ہیں تو ایسے باتیں آپ کر سکتے ہیں آپ کو تو نہ زبر مان زیر مان تعارف کے عادت مان کا پڑھے علماء جن کی زندگی پوری قرآن حدیث میں گزر گئی اب گستاخان رسول تو حدیث کا جگہ یاد ہی قرآن کا چلے گا تو باب و تقویٰ پرہیزگاری سب چلے گا میرے بھائی طالب علم یہ بات جو نوجوان جا کے مطلب گستاخان کر نمازیں چھوڑ رہے ہیں آج بھی ہے ایسے کئی کئی گھروں میں باس کا اتفاق ہوا نماز نہیں پڑھا کیا گھر والے گھر میں بلا ایک کام کرو اتنا تقویٰ ہے تو بعد لکھ پڑھنا تو بچے امام سے ٹھہرو نہیں پڑھتے تو عقیدہ کیا ہے الصلاۃ خلف الامامین امام چاہے وہ نیک ہو یا بد ہو نماز پڑھتی ہمارے مدینہ صاحب سے غلطی ہوئی تھی اور آپ کی الزام کرتا ہوں خلفا ہوں کے ساتھ ایسا ہے ان کے پیچھے ایسا ہے کہ میں معاف ہو گئے ہیں تو مجھے سب پتہ ہے نہیں اللہ معاف کرنے والا ہے وہ اگر ان کی غلطی کا احترام کر کے اگر انہوں نے نہیں کرے ہیں تو ٹھیک ہے اگر الزام ہے تو کچھ نہیں ہوتا اگر کرے ہیں معاف اگر وہ معافی کرے تو پیچھے معاف پڑ سکتے یہ ہے. اس کے بعد کیا تھا اقامت الفریضتین یعنی فرض عین بھی پڑھنا فرض کفایہ بھی پڑھنا. فرض کفایہ مطلب جنازے میں جانا ہے جنازے کی نماز پڑھنا فرض کفایہ ہے تو دو نمازیں پڑھنا دونوں فرض کا اہتمام کرنا فرض عین تو ہمارے 5 نمازیں ہیں فرض کفایہ تو اصل میں کفایہ اور کفایہ اگر نہ پڑھ لو ایسے چلے گئے چکانے کے بعد پانچ نماز آئے تو چلے گئے تو فرض کفایہ کل پڑھ دوں اگر آپ کا بھی سوچو کل آج اتنا ہے
تو ان کا نماز لگانا ہے. اگر وہ اللہ والا ہے تو کیا ہوتا معلوم؟ وہ اللہ والے کی برکت سے اس کی مغفرت تو پہلے سے بھی تمہاری مغفرت والی. اگر جنازہ اگر وہ میت اللہ کے نزدیک محبوب ہے مقبول بندہ ہے تو پتہ نہیں صاحب دیکھیے کسی بھی نہیں بننا تقویٰ ہاں ظاہر سے فرما متقا. میں کل بتایا تھا وہاں پر پھر بھی بتا رہا ہوں کہ تقویٰ یہاں مدراس میں تقریباً 7.5 سال تھا تو وہاں ایک صاحب کا نام تھا مگر انہیں مشہور تھے حکیم صاحب کے نام سے. حکیم صاحب ہم بھی کسی وقت میرے گھر بھی آتے تھے بہت چاہتے تھے کیا اب پڑھے لکھے بھی پڑھے لکھے آئے تھے موٹا موٹی باتیں بھی کی معلوم تھی مگر نمازوں کی پابندی بڑا طاقت تھی. تو میں یہ حضرت میرے نام مقصد پتہ چلے گا تو کیا دیکھ رہے ہیں اذان سے پہلے وہ روز آتے فجر اور آ کے وضو کر کے نماز نہیں اذان کے استقبال کے لیے ہاتھ دے کے روزانہ اب اذان شروع کر دیں یہ لکھا اذان ہوئی ہے اذان ختم ہوئی ہے تھوڑی دن میں ہاتھ دیکھا ہے ہم تو عربی استاد پروفیسر کیا 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 آپ نے کہا کہ معلوم وہ حکیم صاحب ہمارے امام ہیں ہم اس کے پیچھے سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ حکیم صاحب امام اور وہ مسجد بھر بڑی مسجد ہے بھیا تھے اور حضرت میں تقریباً 200 تو آتی بڑی مسجد ہے. اس دن جگہ خان میں آدھی قوم سب ہے جس میں بی بی غنیمت کے پیچھے ہوتے اور وہ حکیم صاحب امامت کر معلوم ہوا کہ تقویٰ یہاں پر ہے. وہ اللہ کو پسند آئی اذان کی جو عظمت کرتے تھے جو احترام کرتے تھے اللہ بتایا مصطفیٰ شریف تمہارا علم اپنا رکھو اذان کی عظمت کا یہ بندہ ہے تمہارا ایمان. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ بتا رہا تھا آج ہم پریشان کیوں ہیں کہ اسلامی شعار کی عظمت نے ہمارے دل سے نکل اذان ہو رہی کوئی برابر سگریٹ پیتے بیٹھے ہیں اذان ہو رہی چائنی چل رہی اذان ہو رہی اپنا لیٹے ہوئے ہیں اذان ہو رہی اپنی باتیں کر رہے ہیں اور جب بھی اپنے چولہے میں لگے ہوئے ہیں ٹاک 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 کرتے ہیں مگر اذان کے وقت تھم جانا قرآن مجید پڑھے تو رک جانا تلاوت قرآن کی ہوئی اذان کا رک جانا اور اللہ کا جواب دینا یہ اذان کا جواب اس کی دعا تم کو لے جائے گی جنت میں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لاکھوں نے کیا ہے مؤذن جو کہتا ہے اسے بھی پھر کرنا کچھ کرنا بھی نہیں جو سن رہے ہیں بول اللہ اللہ پر جو کرے اشہد ان لا الہ الا اللہ نام آیا نام گرامی سرکار کا تو بندہ صلی اللہ علیہ وسلم قرۃ عین میں کیا رسول اللہ پھر بات حی الصلاۃ حی الفلاح میں لا حول ولا قوت الا باللہ پھر اللہ لا الہ الا اور ہمارے حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ اذان کے موقع پر ایک بات بتاتا ہوں آپ کو آگے بڑھتے پھر یاد آئی بات شاید بتا چکا ہوں میں پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میلاد کا اس کی روایت میلاد کا آفر یہ آفر آنے رہا ہوں کب آپ کو سبحان اللہ وہ اتنا معامل نہیں ہے سبحان اللہ اچھا بات سبحان اللہ. حقیقت سمجھو حضرت عبدالباقر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بابا جب مؤذن کہے حی الفلاح تو تم بھی بولو حی الفلاح لا حول ولا قوت الا باللہ بول کے اللہم اجعلنا من المفلحین اللہم اجعلنا یا اللہ ہم کو بھی فلاح پانے والا بنا دے یا اللہ ہم کو بھی فلاح پانے والا بنا دے اللہم اجعلنا من المفلحین پڑھتے رہو بابا پڑھتے رہو آپ پڑھیے. اور اذان کو ہوتا کیا معلوم حدیث میں اذان کے وقت دروازے آسمان کے کھل جاتے اور یہ دعا راست چلی آتی سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر ہمارے حضرت قبلہ فرماتے کہ اذان کے بعد دعا تو پڑھنا وہ فضیلت اس کی کہ سرکار کی اس عظمت ہے شفاعت کا ذکر ہے تو شفاعت نہیں شفاعت شفاعت بولتے ہیں لیکن اس کا مطلب سمجھے آپ کا سرکار فرماتے ہیں من زارا قبری وجبت لہ شفاعتی جو میری قبر کی زیارت کرے گا تو اس پر میری شفاعت بولو بھائی ہو گئی
گئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کس پہ شفاعت واجب ہو گئی خاتمہ کی چھلا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو میری خبر کی زیارت کیا اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی مرے گا سرکار کی زیارت کے بعد وہ ایمان میں مرے گا خاتمہ بھی خراب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ چانس چھوڑو مت کتنے لوگ ایسے اگرام چھوڑ کیا اللہ اکبر پتہ نہیں کیا معاملہ ہے ہوتا نہیں اسی لیے نیکیوں کو پوسٹ مت کرو اچھے کاموں کو جب بھی معاملہ کر ڈالو کہیں گے وہ تو ایسا ہوگا دیکھ لو آپ کے سامنے ہے عمرے والے واپس میں ایئرپورٹ سے اور حج کے جو نام آ گئے تھے ٹکٹ آ گیا ویزا آ گیا سب آ گیا ہر دن کی نیت کے لحاظ سے جواب دینے کا مگر ظاہری طور پر تو ان کو اسٹاپ کر دیا گیا ہے یو آر ٹو لیٹ کیا بولے کہ براب ہوگی کیا پہلے جو نہیں کرے تھے اس کے پہلے چانس تھا نا کیوں نہیں کرے اب لے سنبھالا اسی لیے حدیث شریف میں ہے آپ پر آوے سنو نیت العمل خیر العمل عمل کی نیت عمل سے اچھا ہے عمل کی نیت عمل سے بہتر ہے اگر آپ کو حج کو جانا ہے 5 سال بعد پاس ذریعے نہیں ہے ابھی سے حج کو جانے کے لیے سے کچھ نہ کچھ پیسے ڈالا تو اللہ اللہ موقع آیا چلے گئے یہ زندگی کو فانی کری کیا حج کیوں نہیں آئے تو نیت تھی زندگی کو فانی کری ہاں اسی نیت رکھیے اسی لیے تو کوشش بھی کرائیں اسی لیے کوشش بھی کرائیں حج کا پورا سامان سبحان اللہ سبحان اللہ ما يقول بكم عذابي اللہ کیا پڑی تم کو عذاب دینے میں نہیں شکر تم اگر تم شکر گزاری کرتے رہو تو اللہ کیا پڑی تم کو عذاب دے سبحان اللہ ارے وہ تو عذاب میں خطاب میں بھی اللہ کے لیے تیار ہو سبحان اللہ عذاب میں اللہ کے لیے تیار ہے اور ہمارے ابتدا آخری دن ایک دعا پڑھتے تھے کیا وہ دعا کس کی مانی حضرت بابا فرید بن شکر اللہ نے اس کے بعد ان کے خلیفہ حضرت نظام الانبیاء محبوب الہی دونوں یہ دعا پڑھتے تھے نکاح کرنا تو یہ تو نکاح پڑھنا تو یہ پڑھو یا تو یہ کرو یہ کیا کیا قرآن پڑھتے بیٹھے ہاں یہ سے کس سے کہاں جائے حضرت دعا پڑھتے ہم بھی آتی پڑھتے پڑھتے سنتے سنتے کتاب میں دیکھ مولانا شہید ابشیر صاحب جمع کری معاملات کا مانی اللہ ان کی بڑی خبر کو مریض ہے آمین یا اللہ اس میں یہ بات اللہ بھی شکر کی پڑھا دعا کیا اشعار کی بات میں یاد بات یا دائم الفضل علی البریہ یا باسط الیدین بالعطیہ یا دائم الفضل علی البریہ یا باسط الیدین بالعطیہ یا صاحب المواہب السنیہ یا دافع البلاء والبلیہ صلی علی محمد وآلہ البر النقیہ واغفر لنا بالعشاء والعشیہ ربنا توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین کیا مطلب ہے اب فائدہ یہ ہے کہ آپ کا یہ عاجز ہر ایک کا طالب علم مطلب پانی کو طالب اب اسے بولتے کہ نہیں مگر میں طالب علم مطلب میرا ضروری پڑھنا تو بولے گا مطلب بولتے کیا پوچھتے یا دائم الفضل اے مخلوق پہ ہمیشہ فضل رکھنے والے اے مخلوق پہ ہمیشہ کرم کرنے والے یا دائم الفضل علی البریہ اے اللہ تو ہمیشہ مخلوق پہ کرم کی اور اپنے رحمت کی باری برسانے والا اور کیا ہے نیکسٹ یا باسط الیدین بالعطیہ اے وہ اللہ جو تیرے دونوں ہاتھ تیرے عطیات سے تیرے عطاؤں سے تیری نعمتوں سے تو دونوں ہاتھ پھیلائے گئے صبح کو ہاتھ پھیلاتے ہے کوئی گناہگار ہے کوئی حاجت مند تم حاجت پوری کرو صبح میں ہاتھ پھیلاتے تو یہ دعا کو جو ندا کو سنتا وہ دعا کے ساتھ کو اس کی دعائیں پوری ہوتی پھر شام میں یہ ندا آتی صبح شام دو وقت آتی ہے کوئی حاجت مند تو ہے کوئی بیمار شفا کی جائے یہ اعلان ہوتا دو وقت دنیا ڈیلی ٹو ٹائم ہوتا اسی لیے
مسکین یا باسط الیدین بالعطیہ، اے اللہ جو دونوں ہاتھ اپنے پھیلا ہوئے ہیں اپنی نعمتوں سے اپنے کرم سے پیدا کیا. نمبر 2 یا صاحب المواہب، اے شاندار عطاؤں کو دینے والے، یا دافع البلاء والبلیہ، اے وہ جو بلاؤں کو دفع کرنے والے ہو. درخواست ڈالے تو بلائیں ڈلتی نہیں، واہ 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 واہ، بلائیں تو اترتی نہ. بلاؤں سے بچنا ہے تو پروٹیکشن کرنا پڑتا ہے. ہم مجھے اپنے استاد سے آتا ہے وہ بیت الخلا میں کہ آپ دوسرے ملا کر رہے کریں بیت الخلا میں ٹیکنیکل کرنا ہے، ہم جائے گا یہ نہیں آپ خود جہاں ٹیکنیکل کرتے آپ بھی نہیں ہم ٹیکنیکل کے آتے ہیں. ارے یار ایسا ہے کہ بیت الخلا کیا ہے، خبیثات کے خبیث لوگوں کی رہنے کی جگہ ہے. اگرچہ کہ تم ٹائلٹ میں تم ٹائلس لگاؤ، تم سونے کے بڑھیا لگاؤ، تم جو ہے گھٹی اپنی جانی میں لگاؤ، پھر بھی جگہ کسی ہے وہاں خبیث لوگوں کی جگہ ہے. رات تم ٹائلٹ سجا دو اور مسلمان سوچتا فکر کرتا ممبر خیر، کافر سوچتا بیت الخلا میں، مسلمان سوچتا فکر کرتا تو اس کی اپنی شان کیا ہے. تو مطلب بننے کا یہ ہے حضرت کو ایسا نہیں کیا. آپ یہ بات بولیے کہ 2-3 دن کا بولیے میں آپ دیکھتے نا ایسا نہیں کیا بتا سر کو ڈھانک کے جانا، سر کو ڈھانک کے جانا یہ مطلب ہے. اتنا ضروری نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ بلائیں سر پہ سے آتی، بلائیں سر پہ سے آتی، سر کے بعد تو بلائیں الگ چلی آتی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اس سنت میں کون کون عمل کرنے والی سنت؟ بلکہ ہماری ماں کا تو یہ حال ہے کہ اب باہر تو جب کھانا کھانے اور تو ہر بول لیتے ہوئے چلو مانتی ہے، تب جب جانا ہے تو فرد سے نکال کے ٹوک کے ننگے سے جاتے ہیں. اب نہیں آگے شاہ ناشتے نہیں، ارے لوگ جا رہی تھی مجھے آ رہے کاغذ دکھا کر کے دکھتا ہی کام سے کر لوں سر ڈھانک کے آنا. ارے مردوں سے زیادہ احتیاط تو عورتیں کرنا، کیونکہ شیطان عورتوں کو شک ہوتی ہے کسے آنا. تو اسی لیے حضرت ابو بکر ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ پڑھا لیں جامع محمد کے استاد تھے، اللہ ابراہیم صاحب بڑے تھے ڈائریکٹ والے میں وہ ان کے پاس جو بھی نہیں تھے مگر کیا تھا بیت الخلا کے پاس ایک رومال تھی، وہ رومال اوڑھ کے جاتے پھر نکل رہے جو بھی پہلے کہ وہ جو کسی نماز پڑھ رہے ہیں ایک بجے خلامیہ نہ رکھے تو وہ نماز کی ڈیوٹی سے آتے تھے. سر ڈھانکنے کا حکم ہے، اسی لیے وہ ڈیوٹی وہاں باہر کر کے وہ رومال ڈال کے آتے پھر آتے پھر وہ رومال اتار دیتے. یہ ہے بلاؤں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے. اور حدیث میں کیا ہے کہ دعو مرضاکم بصدقتی، دعو مرضاکم بصدقتی واستقبل ولایت دعائی، اپنے بیماریوں کا علاج صدقات سے کرو اور آنے والی بلاؤں کو دعاؤں سے ڈراؤ. ایک نہیں 3 کیسز میرے پاس ہے. ایک دبئی میں یہاں پر ہوتی ہے کووڈ ہوگا پریشان ہو گئے، فون آیا چاہنے والے کرو 1 لاکھ یا 1.25 لاکھ یا سلام یا سلام یا سلام یا سلام یا سلام سب مل کے بیٹھو ایک ہی سیٹنگ میں 1 لاکھ یا 1.25 لاکھ ہے تو اچھا ہے. نمبر 1 سلام ہوتا سلام کی دوسرے ایک اگر اس کا استعمال ہے تو ایک بکرا صبح کرو اور کھاؤ کرو اب تک تو کھائیں کھلا سبحان اللہ کھانے کے باہر ہے کھلانے کے باہر ہے سبحان اللہ کھلانے کے بعد کھانے کے بعد کرو کیا بات ہے سب والے والے سب کیا بات ہے کیا بات ہے. تو صدقے سے بلائیں ڈرتی اور دعاؤں سے بلائیں ڈر جاتی. الحمدللہ بطور نعمت دبئی سے ابتدائی کے نصاب و پیسہ اب اچھے گئے اور بیٹی آئی، حالانکہ بیوی صاحب چھوٹا بچہ بھی ہے سب ہے کرنا بھی ہے کہ کیسے اور وہ حیدرآباد میں 2-3 کیسز سے کرتا کیا اگر خدا نہ خواستہ کسی کا موت کا وقت ہے وہی موت میں لکھی ہوئی ہے تو بھی یا سلام کی برکت سے یا سلام خبرتا آتا ہوں خالی نہیں آتا یا سلام خبرتا آتا ہوں اس کے ذکر سلمان ذکر کرنے پہلے
अब उसका समाधान नहीं तो नॉर्मल की चीज उसकी कोरोना सुबह पड़ता होगा नहीं देखा होता है ये सब क्या है मतलब इंतजार करने वाले करने में मौत ने लिखी है किसी की तकती नहीं लो कुंतुम फी बुरी मुश्किल अगर तुम मजबूत फ्लो में भी अपना बंद कर ले तो मौत वहां भी आती नहीं मौत तकती नहीं तो डरना नहीं अगर इंडिया का पहलू ये वाला तो पूरी अहिंसा है अपने आप को हलाकत में मत डालो इसलिए एहतियात करने तो मैं अर्ज कर रहा था कि अहले सुन्नत जमात के क्या क्या निशानियां हैं उसमें 4-5 निशानियां मैंने अभी बयान किया और एक सुन लीजिए दो बातें इसके बाद फिर मैं आयत पे आता हूँ पता नहीं कहाँ तक साथ देते आपका अल इंसान अनिशानतैन ये भी सुन्नी जमात सुन्नी की अलामत है क्या अल इंसान अनिशानतैन दो गवाहियों से बचना एक गवाही झूठी गवाही नहीं देना दूसरी गवाही तलब करने से पहले आप गवाही के लिए आगे नहीं बढ़े कोर्टों में लोग बैठे हुए गवाही देना दूसरी ना केस क्या है जो बोलेंगे हम वहां पर नहीं वहां चले आप क्या एक दिन में 4 गवाही के आगे बढ़ जाए आप गवाही का कभी चेक करो 6 गवाहियां हैं हराम है कि सुन्नी का अकीदा ये है झूठी गवाही नहीं देना नंबर 2 तलब करने से पहले तुम आगे नहीं बढ़ना कि मैं गवाही देता हूँ जैसा कि कोर्टों में हो रहा है और इसमें क्या है मुसलमानों की है बाहर किसी विटनेस की ना तुम उस वाक़े से वाकिफ है ना तुम वाक़े को देखे मगर पैसे के लिए आप ऐसा था तो ऐसा बोलता जी 500 रुपये दे ये सीए से नहीं तू 200 लग तो 200 के गलत था कि 500 भर के से 500 लाख पहले ग्राहक के साथ 4 रुपये का था 200 के लिए अब 500 के लिए रामण के से 500 हराम से अपना पेट भरे और अपने औलाद को भी हराम खिलाएं ऐश्वर्य बनती आलिम बनती फाजिल बनती तो 2 गवाहियों से बचे रहना एक तो झूठी गवाही से और दूसरे गवाही तलब करने से पहले गवाही के लिए आगे बढ़ना और ताज़ीम क़िबलतैन काबतुल्लाह तो क़िबले अव्वल है हरम मस्जिद अक़सा हमारा ये क़िबला सानी है ये दोनों की हम ताज़ीम करना दोनों क़िबलों के ताज़ीम करना ये भी ऐसे जमात की निशानी है बराबर और तफसीलात में गए बगैर अब मैं आयत पे आऊँगा कि अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यन नबी ये वो नबी हैं यजिदुनहु मक्तूबन के लिखे हुए हैं इनके तज़किरे इंदम उनके पास फित तौराती वल इंजीली आप और आपकी उम्मत के औसाफ उनकी तौरात इंजील में पहले से लिखे हुए हैं और ये नबी के बेशक का मकसद क्या है सुनो यामुरुहुम बिल मारूफ ये नबी की बेशक का मकसद नेकी की तरफ बुलाना व यनहाहुम अनिल मुनकर बुराइयों से फहिश बातों से रोकना व युहिल्लु लहुम तय्यिबात और अच्छे अच्छे पाकीज़ा ग़िज़ाओं को अपनी उम्मत के लिए हलाल करना फार्मूला है मुसलमान को तो कुछ खाना कुछ नहीं खाना कुछ पहनना कुछ नहीं पहनना कुछ देखना कुछ नहीं देखना इसका नाम मुसलमान है अगर आप दो चार करें तो फिर कोई होता जो हालत चाइना का हुआ जो हालत चाइना की हुई क्या झुंझुना खा रहे मच्छियाँ खा रहे बिच्छुआ खा रहे सांपा खा रहे अरे तो असली मखलूक़ात है फिर ये अच्छी शान देखना मरतबा देख खलीफतुल्लाह की दर्द है तो ऐसा करता है तो ये आप सब क्या पता है कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए पाकीज़ा जानवरों को हलाल जानवरों से होते एक फिरका ऐसा है दुनिया में कि खाते ही नहीं तरकारी खाते खत्म जानवर देखते नहीं बिल्कुल अलग एक फिरका ऐसा मतलब इसलिए गावी बिच्छू अंदर सांप अंदर देखेंगे कचरा कुंडी सब अंदर इन्हें भी गलत मुसलमान बोले नहीं बकरी खाओ ऊँट खाओ गनम खाओ भेड़िया खाओ भेड़ को तो भेड़ दुबा खाओ 8
की फरीद फलान आप जानवर हैं ना और मादा ये खा सकते हैं, इसके अलावा इसका नहीं खाना। तो ये वो नबी है जो अच्छी अच्छी चीजों को उम्मत के लिए हलाल करके वयुहर्रिमु अलैहिल खबाइस, और जो खबीस चीजें हैं उनको हराम करार देते हैं। सुभान अल्लाह। हम भी अगर नबी नहीं आते, अगर ये नमूना नहीं होता तो हम भी काम ना होता, खिंची खाते ना होता, कुछ देखा थे। हमारे उस्ताद, हमारे दोस्त भी उस्ताद ने मनाफुल साहब से जो सऊदी में थे, एक साथी पूछता, प्रोफेसर मजीद did you ever taste that? अरे कुत्ता का अभी वही खाया और अरे very tasty। तो बात करने वाले दाका तो बहुत मजा का है जी, एक बार खाने देख लो। नहीं हम ना नहीं खाते, हराम है, हराम है। अगर चीज को खुदा खास्ता बनेगा भी है तो कुरान में क्या है मालूम? सूरह हुजरात में है कि अल्लाह ताला ईमान वालों के दिलों में हलाल चीजों को और ईमान को मुज़य्यन करता है, ईमान से, और उनके दिल में खबीस चीजों से नफरत दिलाती है। अगर आपको हराम चीज का तज़किरा है, ईमान वाले, ईमान वाले, बहुत कुछ सुभान अल्लाह। तो आप पढ़ो में करके बहुत अहम आयत है। इन जाअकुम, ईमान वाला तज़किरा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन वअलमू अन्नकुम फीकुम रसूलुल्लाह लौ युतीकुम फी कसीरिन मिन अम्री लअनीतुम वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम। ईमान को तुम्हारे लिए महबूब कर दिया और तुम्हारे हर की जीनत बना दिया। करहा इलैकुमुल कुफ्र व फुस्क़ व इस्यान, कुफ्र नाफरमानी परहेज के बारे में तुम्हारे दिल में नफरत डाल दी। अरे ये ईमान की रहमत है। सुभान अल्लाह। अजीब चीजें कभी चीजों का तज़किरा करके मोमिन खाता सूंघता नहीं जी, आम सकता सुभान अल्लाह। किसी का क्या है बेखुद हक इमाम इब्न नाम से दोस्ती मेरा मतलब अजय मैंने मजाक से क्या करता कर इमाम की मजाक करता। अरे हमारे हजरत बोलते थे, देखो यहूदी के पास सोना नहीं, अबू खुदा फरमाते यहूदी के पास सोना नहीं, ईसाई के पास खाना है। क्यों? यहूदी मौका ताक के उनको वो अंदरी दुश्मन है और साथ हो जाएगा, मौका मिलते खत्म कर देगा और इल्जाम उसी पर लगाएगा। और ईसाई किसी ना किसी तरीके से तुम्हारे हरम में हराम बनाने की कोशिश करेगा, यानी खिंजीर तुमको खिला के छोड़ेगा। और कितने ऐसे लोग हैं बड़े बड़े मिशनरी कॉलेजों में बर्थडे के मौके पर केक प्लम केक आता प्लम केक, तो मुसलमान शौक से लाते हैं प्लम केक उसमें देखते का रंग नहीं मिलेगा, तो प्लम केक में रंग है, शराब है। हम पूछे हमारे पास ये क्या है, हमारे सेंटेंस से क्या, तो हम बोले भाई ये काम ना करा पीछे वाला भाई एक केक में ऐसा है तो हम सब इसमें हम रंग डालते रंग होते थोड़ा शराब है उसके ऊपर वो लेके अपना खाए तो दाई में खाओ इन्हीं में खाओ तो हराम चीज चलेगा, और ये नहीं खाए तो अच्छा ना। तो केक तुम्हारा 50-60 रुपए का केक है, ईमान कितना डाले पड़ेगा। डॉक्टर हमीद का से अच्छे समझ नहीं होना, 30-35 साल फ्रांस में रहे मगर कभी गोश्त नहीं खाए, क्योंकि भाई पता नहीं ना हलाल तरीके से करता है, अगर करता होगा अगर वो पूरा हलाल होता नहीं खाए तो क्या मजा होगा नहीं। 30-35 साल अपने ईमान को बचाने के लिए 30-35 साल गोश्त नहीं खाए, अगर फर्स्ट गोश्त मेहमान आता तो लाके मुल्की खुद काटते खुद पकाते खुद, तो ये हलाल खाओ। सुभान अल्लाह। और अब्दुल फतह रहमतुल्लाह के पास इतर पेश होता था, इतर हजरत इतर है, आप बोलना सेठ में इतर कहाँ का है बाबा, ये फ्रांस का यहूदियों का पता नहीं क्या क्या मिला दी इसमें, तो ये तू ले से जन्नतुल फिरदौस नाम कैसा, जन्नतुल फिरदौस बोले नाम ऐसा है, काम में कोठा नहीं ये समझता है।
जहन्नुम के काम है हम लोग के पूरे मुसलमानों को टाप में जाने के लिए जन्नतुल फिरदौस नाम कैसा रखे वो हमारे और कौन फिरदौस में आइंदा हम और बड़े शौक से गाते मगर अब्दुल फसा तकवा है तो फतवा है फतवा ये बोला इसमें सेंट नहीं है तकवा ये बोला ये फरास से बने वाले ये तो असल तकवा है तकवे पर चलना असल ये ईमान है ईमान की जान है तो अब मैं आयत के खत्म पे आ रहा हूँ क्या कहते हैं मेरे सरकार क्यों आए ताकि हजार चीजों को पाक चीजों को हलाल करे और हराम चीजों को हलाल चीजों तुम्हारे लिए हराम करे और दूसरों यज़उ अन्हुम इस्रहम और उनके ऊपर जो बोझ था आपके आने के बाद तो सारे रिलैक्सेशन अल्लाह ताला डिले का वरना मामला तो फैलता होगा यज़उ अन्हुम इस्रहम वल अग़लाल लती करत अलैहिम और इंसानियत पर शरीयत मुसवी शरीयत शरीफ पर बहुत बड़े बड़े भारी बोझ थे मगर आप आने के बाद वो बोझ उतार दिए सुभान अल्लाह क्या पूछे चमकाना शान देना माल गनीमत को हाथ में लगाना जमा करना जला देना कुर्बानी देना खाना नहीं रखना पहाड़ पे जला देना कपड़े पे गाजरगिरी होना नहीं पैसा काट देना और अगर औरत अजाम में है करीब नहीं आना इसमें रमजान के करीब करीब वही माने इसलिए दोनों जोड़ देता हूँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें यानी बोझ मतलब अपना और जंजीरों को निकाल फेंका जो भी गर्दनों में थे इंसान ने इस बोझ के दबे बोझ के तले दबी हुई थी उसको निकाल दिया क्या कि अब तुम माले गनीमत तुम्हारे लिए हलाल कुर्बानी कर कोई तुम खा सकते कपड़ा मिल जा सकती तुम धो दो कपड़ा साफ अब रही बात अय्याम में अपने बीवी खरीद जा सकते सिर्फ जो काम मुबाशरत नहीं करना मतलब तुम जा सकते अय्याम में ये भी हुआ उसके बाद फिर माल गनीमत हलाल कर दिया गया और फिर पहले के ज़मानों में ईसाई यहूदी इबादत का वक्त आया तो ढूंढते फिरना उनकी इबादत कहाँ है ईसाई अपनी इबादत को हम जाना चाहते यहूदी अपने कल्चर में जाना मुसलमानों के लिए क्या है बुजुर्ग फरमाते हैं तूफान नूह भी आया था तूफान नूह ऐसा आया कि पूरी दुनिया बह गई जमीन पूरी धुल गई पर अब भी पाक नहीं हुई तूफान नूह से पूरी जमीन ठीक गई पूरी जमीन पाक हो गई बस्ती भी खत्म हो गई पाक इतना था बोला था नूह अब जमीन पाक हो गई नमाज जाकर है पढ़ो हज़रत ईसा सलाम आए आगे बोले औसानी भी सलाती व ज़काती मालूम तो हिया क्या अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया नमाज पढ़ो ज़कात दो जब तक जिंदा मैं रहूं तो ये ने बोले ये जहां चाहे कि वो सरकार फरमाते हैं मुझे 5 चीजें ऐसी दी गई हैं एक हदीस में 6 चीजें ऐसी दी गई है जो इससे पहले अल्लाह ने किसी और नबी को नहीं दी थी आपको खबर नहीं है आज हम बकरी की ईद करते गोश्त काटते अब क्या करना गोश्त काटना नहीं बांटना बांटना कैसा तो एक काम करो भाई हमारे घर में कैसे डीप फ्रीजर डालो चाचा बकरा काटना बांटना के लिए क्या करना अब रखे तो खड़े आता तो डीप फ्रीजर डाल उठा के डीप फ्रीजर का चलो काम आता चाप वगैरह काट के अब रखिए आप रोज खा रहे मुहर्रम आया इसके बाद सफर आया रबी डाला चल रहे खाए कबाब डालिए अचार बनाए ये बना चल रहा ये किसके सब्जी में किसके सब्जी में पहले के लोगों पर कुर्बानी देना जला देना और फिर इंसान होती थी अगर किसी की कुर्बानी नहीं जली लोग बोलते थे अरे छोड़ दे हराम है तेरा बात ये कुर्बानी जली थी वो अलग और यहाँ भी हम भी है कुर्बान करें और कौन है चोर कौन साले जाहिर न हो रहा अगर कोई कुछ नहीं है कुर्बानी दिया तो भी जाहिर न हो रहा कि कुछ को नहीं है रहमत के कभी किसी को ढाके बोले मेरे लिए सरकार जब तशरीफ लाए बीबी आमिना फरमाती हैं मैंने देखी कि आप तशरीफ ले गए पैदा होते सजदे सुभान अल्लाह और सुन्नी वरसना क्या फरमा रहे रब्बी हदी उम्मती और ऐसे उठे रहता
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, उठे हुए हो गया और दुआ फरमा रहे कि रब्बी हब्बी उम्मती, अभी ऐलान देवा की और आप फरमा रहे उम्मती की बात करें। वो नानी के सलाम है, उसके सलाम की दूसरा शान बहुत प्यारे है कि ऐ शहंशाह है, क्या है ना, ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, उसके बाद क्या है जीनत अर्श मौला अस्सलातु वस्सलाम, उसके बाद मोमिनों पढ़ते रहो अपने आँखों पर दुरूद, है वजीफा फरिश्तों का अस्सलातु वस्सलाम। और उलमा की नाम सुन के बड़ा मजा आ गया। फरिश्ते जब खबर उठाए कोई भी इसी में है कि जब फरिश्ते क्या पूछे, जब फरिश्ते नहीं वो उनका शेर है, तो आप शिफ्ट करने की जब फरिश्ते पता नहीं चला तो मैं कहूँगा अस्सलातु वस्सलाम चलिए देखते ही ये गुलाम दौड़ते हुए पगड़ी खतर करने इतने काफी है। सुनो तो पहले के सवाल के बारे में हदीस ये, तीसरे सवाल के बारे में बुखारी में है, पहले दो सवाल वो रिवायत में इख्तिलाफ है, तेरा रब कौन है, सभी बोलते रब कौन है, दीन क्या है, तो एक रब कौन है बोलते क्या बोले रब्बी अल्लाह, तो पूरे जितने नाफरमान जो रब का इनकार करने वाले सबसे अलग हो गया अल्लाह, रब्बी अल्लाह ठीक है। माँ दीन का दीन इस्लाम यहूदियों से अलग हो गए, नसरानियों से अलग हो गए, बच गए। अब बचा ईमान का असर और है, ईसाइयों से अलग हो गए, यहूदियों से अलग हो गए, मुनकिरों से तो अलग हो गए। अब बता माँ कुंता, इसका अल्फाज है माँ कुंता तक़ूलु फी शअनी हाज़ा ज़न्नी, मुहद्दिस के बारे में मिंबर पर क्या क्या कहता था, सुभान अल्लाह, क्या बात है, के बारे में क्या कहता था, आपके मौजूदात आपके सिफात आपकी नाज आगे था क्या क्या मुस्ताहाना कलमा क्या तेरा रवैया था, वो कौन है, तेरा आशिक रसूल झूठ की दूंगा हादा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, तो असलम क्या किए आप अपनी उम्मत के नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के ऊपर जो बोझ था, जो सख्त शरीयत थी, आप शरीयत में आसानियां और एक नीति करो, एक नीति करो, अगर क्वालिटी नहीं क्वालिटी अगर अच्छी है कोस्ट 700 क्या बात है, सुभान अल्लाह। एक ही आप बीट करे उससे 7 बारियां और हर एक पे 100 जो है पीने मिला 7 × 100 700 हो गई। तो आपका समझे मालूम रमजान के तरह रमजान में सबका इखलास बीट रहता तो सबको बात है 100 आते, ये दिनों में नहीं आते, आखिरी दिनों में क्वालिटी जिनकी हाई है उनके पीछे 700 का ऑफर अब भी है, 700 का ऑफर अब भी है। और कुरान बोलेगा, कुरान शर्त लगाना कि ये शर्त जैसी रमजान से नहीं बोला कुरान, हमें बात नहीं 700 की जो शर्त है रमजान से नहीं है, रमजान में सभी मिलते अल्लाह का असमान पूरे होइसे ते क्या नीचे नाड़ियां असमान पूरे होइसे ते क्या आएगा तो नहीं मिलते 700। इसीलिए अच्छे अच्छे खाना खा रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़ा पहन रहे हैं, खूब मजे में है, क्योंकि क्वालिटी अच्छी है इबादत की, तो खाना भी अच्छा है क्वालिटी का। जैसे रमजान का तहज्जुद चलेगी, शहर चलेगा, इस्तिग़फ़ार चलेगा, कोई खट्टे पे आ गए, दाल पे आ गए। अगर तुम वही क्वालिटी करते रमजान का पूरे 11 में खिलाता था, वही मेरे वही इफ्तार के लिए क्या बात है, सुभान अल्लाह, आप क्या बात, यज़हु अन मिस्रहु वन अबनाल लती करदही, तो वो इंसानियत में था आपसे निकाल दिया। सुभान अल्लाह। अब आपसे आखिर का आपसे आखिर का शायद आपसे वल्लदीना वल्लदीना आमनु बिही, जो लोग आप पर ईमान लाए, यहाँ बस बाकी बस नहीं, ईमान लाना काफी नहीं है, वअज़्ज़रूहु फिर आपकी को ताज़ीम
जर्मनी में मस्जिद पे हमला हो रहा, फ्रांस में गाड़ी पर अटैक हो रहा, तो इसके बताने वाले कौन है? हमें नहीं पता है। हम लोग ये बिदत वो बिदत करके बच्चों के बाकी को दंगल कर दिए, पूरा पुलिस काबू कर दिए, आसान को तबाह कर दिया। वो खुदा अच्छा रखे थे मतलब उनके अस्लाफ को 600 आसर मारा, तोड़ का जमीन अभी बाकी 600 आसर मारा, तो कभी जमीन आती है आसर। इसीलिए तो वो इसकी शान पे है कि आँख नाक से अमेरिका क्या होता है वो रशिया क्या है क्या वो एक ही तो है हीरो मुसलमानों का, अल्लाह सलामत रखे। आँख में आँख नाक बंद करता। हिंदुस्तान पर भी सीए के ऊपर ईमान करे, ये ऐसा ऐसा वो गलत है, सीए पर है और हमारे अल्लाह तो कॉन्फिडेंट। तो ये रास्ता कौन करता है? इहाद का तौहीद का पहलू का जरा कौन खोले? हम लोग आप खोले। एक मुसलमान साहब प्रोफेसर अरबी के बोल रहे हैं, साहब ठहरो जरा, प्रोफेसर भाई बगल से ये भारी, इसीलिए बुनियाद अच्छी पढ़ा होती है, बोल रहे हैं तो गाड़ी की पीछे हो। अरे तुम्हारा मौलिया बोलते सरकार रात में मतलब छपड़ी की देर में सातों आसमान पे स्टार्ट पे गए जो मुझे बता मौलिया इसके नाम, अरे हम ना खा मुझे रात को नाम आया दिया ना ये मैं बोल रहा हूं सुभान अल्लाह। तुम जो बोले बोलते थे अरे कोई की है इसकी दिन बोलते अकल अपने गेट को चला के रोड पे आते अकल तो बात से नहीं समझता सुभान अल्लाह। यकीनन ये नामुमकिन है इंसान के लिए, अल्लाह को यार उसने क्या मुश्किल है? क्या बात है? सुभान अल्लाह। सारी खैर के मखलूक का खालिक है वो जरा किसान ने असर कर दी, क्या मुश्किल है? तुम्हारे लिए मुश्किल है। और बोले कोई साथ बोले ठहरो अच्छा आज बोलते 20 साल हुए अभी 20 साल में ना ठहरो 50 साल में ये गाड़ियों से खत्म इंडिया में दिखाने वाली बोलो अब उनकी गाड़ी देखो साहब गाड़ी अगर नहीं है किसी को हम बुरा नहीं बोलते, दुआ करते अल्लाह इसको तौफीक मिली। आप अगर किसी बगैर गाड़ी वाले को नाउज़ बिल्लाह हकीक जानना ये इस्लाम का इलाही हज़रत वाले अपनी किताब में लिखी कि भोपाल के थे धंधी में का नाम उनके बेटे सही साथ थे हालिम तो धंधे में आके सामने एक शख्स आके चादर ये दाढ़ी सुनत ही चढ़ा था दाढ़ी सुनत चढ़ा तो ये दाढ़ी तो सुन्नत है, तुम्हारे पूछने का अंदाज कुफ्र का है ना दाढ़ी तो सुन्नत है तो सुन्नत की जो तौहीद का जो पहलू है क्या ना सुन्नत कितना ये जो पहलू है तुम्हारा ये कुफ्र है। इसमें शिआर इस्लाम है दाढ़ी टोपी जुमा जमात अज़ान नमाज मस्जिद काबा संगम सफा मरवा मकाम इब्राहिम ये सब के सब शाइरुल्लाह है, इनकी तालीम है नहीं मान हमें याद शाइरुल्लाह पहले तकल खुलूक तो हटा के इन मकामात की या इन अय्याम की रमजान के आखिरी अय्याम जिलहज के पहले 10 अय्याम मुहर्रम के 10 अय्याम ये भी क्या है? ये भी शाइरुल्लाह और ये वो छोड़ो जिस नाम पे कटने जा रहा वो भी शाइरुल्लाह है, वो तो हजी जो जानवर को खुदान में कटता है हजी लोगों में बोले ये भी ताजीम खातिर ताजीम सुभान अल्लाह कि एक दिन हम नाम बनाते हुए कादिर के ऊँट है बहुत ही खूबसूरत उसके ऊपर महमल का अब बात तो पूरा ना मेरा तुम्हारे अल्लाह की तरफ से नहीं है तो महमल का डालिए और वो हाथ ये पता नहीं क्या है बोले ये ऊँट इधर से बात नहीं कर रहा क्योंकि शाइरुल्लाह है अल्लाह की निशानी है, अल्लाह का रस्म कर रहा है इसलिए इसकी ताजीम के लिए उसको ऊपर महमद बढ़ा के उसको तब्दील करें उसकी इज्जत करें खिलाने क्योंकि अल्लाह का ये एक निशानी है। सुभान अल्लाह। शाइरुल्लाह अज़ान का एहतराम करे तो हमारा इमाम बन गया। मेरी बहनों से मेरी खास गुजारिश है लंबे तकरीर सुनते आप लोग बैठते या फिक्र लेके नहीं होते आज एक फिक्र लेके उठो कि अज़ान के दौरान हम बात नहीं करेंगे बोलो भाई इंशाअल्लाह कुरान के पढ़ रहे तो बंद करना है अज़ान का जवाब देना है और बनाए तर्क इससे तो सब तकबीर रहमान का बयान भी दिए थे केवल बोलते ना होगी बोले अज़ान दो बोले बयान किया अज़ान देने से बयान किया ठीक है इनका
मतलब क्या, इसके अलावा भी जो 5 नमाजों के अलावा और भी अजान हो बड़ा डर के बाद, तो ये अजान की क्या बरकत है साहब। जहाँ तक के आवाज आती बलाएं डर जाती, भाग जाती। और मौलाना तो 5 वक्त अजान नहीं बल्कि जमात का इत्माम करते, तो बलाएं तो उनसे डरती भी, बल्कि मौलाना के करीब आते, क्यों कि मस्जिद को आबाद रखे हुए हैं, नमाज का इत्माम, जमात का इत्माम, माशाअल्लाह क्या क्या नहीं क्या 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 जो है हसनात उनके माशाअल्लाह उनके खानदान के हिसाब में आ रहे हैं बेहिसाब। फिर ये महफिलें और मैं तो हमेशा कहता हूँ, अरे हम कुछ मिला इनसे, हमको ये सलीखा मिला मौलाना हमीद साहब की मेरे में मिला जिंदगी से, मौलाना शहीद अफजल साहब तो दोनों मिलके इतना बड़ा काम किए, एक दुनिया कायम कर दिए। अब इनकी यादें हमेशा ताकत दाखिल यही सच्ची जान है, यही ईमान। कई रहमान के दिलों में इस रसूल से मुतय्यद मुसफ़ा करके कितना बड़ा काम है। शेख साहब फरमाते हैं कि मुर्शिद का मकाम इतना बड़ा है कि वो